اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ علماء کرام سے تصدیق کیجئے، پوری ذمہ داری سے واقعہ پڑھ لو۔ دولت گھر میں ہے تو گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے، اولاد کس دن کام آئے گی؟ حسین کے رستے میں قربان کر دے۔ تعزیہ، مشق و علم اور جلوس و ماتم، غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بک سکتا۔ ہم علی والوں کا ایمان عزاداری ہے، بچے بک سکتے ہیں، ایمان نہیں بک سکتا۔ ہاجرہ، تو نے ایک بیٹا تیار کیا تھا اور تجھے پتہ نہیں تھا کہ ذبح ہونے جا رہا ہے۔ حسین کی عزادار دیکھ جو 2 بیٹے تیار کر رہے۔ گھر سے نکلنے لگا، بیوی کی آواز آئی، شریعت میں بیٹے کو پیچھے چلنا چاہیے، باپ کو آگے۔ منت کرتی ہوں آج بیٹوں کو آگے چلا، کیونکہ قربانی کو آگے چلانے کا حکم ہے۔ 2 منٹ سے بھی پہلے میں منبر چھوڑ رہا ہوں، دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں۔ بشرے کے چوک پہ آواز دے کے پہلی آواز لگائی، بچے برائے فروخت ہیں، کوئی ہے جو خریدے؟ آواز کا نکلنا تھا، خان صاحب وہ آ گیا جس کے لیے بک رہے تھے۔ حسین کے نام پہ بک، تجھے کوئی اور نہیں خریدے گا۔ گھوڑے سوار آیا، نقاب پوش آیا۔ کتنے پیسے؟ اس نے اتنے پیسے بتائے جتنا غریب کی مجلس میں خرچہ تھا۔ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگا، اور وہ پہلے سے تھیلی میں اتنے پیسے لے کر آیا۔ تھیلی لے لی اس نے، بچے دے دیے، بچے چلے گئے، یہ گھر واپس آ گیا۔ شبیر کی مجلس ہوئی، لنگر نیاز کا اہتمام ہوا، ماتمیوں نے کھانا کھایا، ہر کوئی چلا گیا۔ معمول سے ہٹ کر بیوی ابھی فرش پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ کتاب کے فکرے قریب آگے کہتے ہیں آج زیادہ رو رہی ہے، بیٹے یاد آ رہے ہیں۔ اتنا رونا تھا تو پھر بیچے کیوں ہیں؟ تڑپ کے کہتی ہے حسین کی غربت کی قسم، بیٹوں کو یاد کر کے نہیں رو رہی، کوئی اور بات مجھے رلا رہی ہے۔ کہتا ہے مجھے تو بتا۔ رو کے کہتی ہے میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑی محبت تھی، پتہ نہیں نیا مالک حسین کا دوست بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں غریبوں کو ماتم کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا۔ مولا کے ماتمی پہلے ہی تھوڑے تھے، 2 ماتمی اور کم ہو گئے۔ زبان سے فکرے نکلے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ آ کے دیکھتی ہے کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے۔ ہائے کر دینا، رونا نہ ہے، حیران ہو کر نہیں۔ حسین کا ذکر کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچوں کے بازو پکڑ کے دروازے پہ کہتی ہے بی بی دروازہ کھول، آواز دے کے کہتی ہے دروازہ نہیں کھولوں گی، بچوں کو جھنک کے کہتی ہے گئے حسین کے نام پہ بکنے تھے، واپس آنے کی جرات کیوں کی ہے، واپس چلے جاؤ۔ پھر آواز دے کے کہتی ہے بی بی اگر تو ان کی نئی مالکن ہے تو بچے لے کے واپس چلی جا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں پیسے واپس کر کے بچے واپس کر لوں، پیسے حسین پر خرچ ہو گئے، پیسے مجلس میں خرچ ہو گئے۔ اندر سے آواز آئی میں نے پیسے تو سے مانگے تو نہیں، دروازہ کھول۔ دروازہ کھول کے کہتی ہے میرے گھر میں تیرے بٹھانے کے لائق کوئی جگہ نہیں، قرآن مجید کی عزت کی قسم، فکر کتاب کے یہ ہے مولانا قلب عابد نے تحریر فرمایا، رو کے وہ بی بی کہتی ہے تیرے گھر تو حسین کی مجلس ہوتی ہے اور میری بیٹھنے کی جگہ اسی گھر میں ہوتی ہے جہاں مجلس حسین منعقد ہوتی ہو۔ میں پلنگوں پہ نہیں بیٹھتی، میں قالینوں پہ نہیں بیٹھتی، میں اسی فرش پہ بیٹھتی ہوں جس گھر میں میرے غریب بچے کی مجلس ہو۔ ادھر مجلس میں آ کے بٹھایا، ماں نے بچوں سے پوچھنا شروع کیا اے میرے لختے جگر کیوں واپس آئے؟ کہا اماں بابا بیچ کر چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے گھوڑے پہ بٹھایا، شہر سے دور نکلے، عقیق و زمرد کا ایک محل آیا، ریشمی حریر و دیبا کے پردے تھے، قالین بچھے ہوئے تھے، یاقوت کے تخت پہ یہ بی بی بیٹھی تھی۔ اس خریدنے والے نے آواز دے کے کہا اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پہ بک رہے تھے اور جو میرے نام پہ فروخت ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، جعلکم اللہ من الباقین، دل کرے تو ماتم کر لینا غریب کی مجلس میں۔ آواز آئی اماں، اس نے آواز دے کے کہا اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پہ فروخت ہو رہے تھے۔ اگلا فکرہ سننا، اور انہوں نے کہا اماں جو میرے نام پہ بکے اسے کوئی اور کیوں خریدے، میں خرید کر لے آیا ہوں۔
حسین بادشاہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں میں یہ کتاب میں پڑھا ہے، وہ بچے کہنے لگے اماں اس نے کنیزوں سے کہا کہ ہمارے کپڑے بدلوائیں، ہماری زلفوں میں انہوں نے کنگھی دی، ہمارے کپڑے بدلوائے، ہمیں اس بی بی کے سامنے بٹھایا، دسترخوان بچھایا گیا، اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے اس نے کھانا کھلایا، اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اماں پتہ نہیں اسے کیا تکلیف ہے، اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنے پہلو سے سید ضرور ہائے کرے گا، ہر ایک کی اپنی قسمت ہے۔ حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے، زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہمیں کھانا کھلا رہی تھی، ادھر کھانا ختم ہوا یا تیری آواز اس کے کانوں میں آئی، ماتمی ختم ہو رہے ہیں، ماتمی تھوڑے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا میں حسین کے ماتمی تھوڑے نہیں ہونے دوں گی، چلو میں تمہیں واپس چھوڑ کے آتی ہوں۔ ادھر اس نے یہ فکرے سنے، آخری جملہ حیران ہو کے یہ بی بی کہتی ہے بی بی تجھے حسین سے اتنی محبت ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، خدا تجھے آباد و شاد رکھے، خدا تجھے ہمیشہ آباد رکھے، تو ان بچوں کو واپس لے کر کیوں آئی؟ آواز آئی جب سے میں نے دیکھا تیری جھولی خالی ہے میرے دل میں تکلیف ہوئی، میں نے ارادہ کیا تیری جھولی خالی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ بی بی اٹھی، اس نے تھوڑے سے پیسے اٹھائے، انہیں ایک رومال میں لپیٹا اور بی بی کے سامنے آگے کہہ دیا بی بی یہ تھوڑی سی نیاز قبول کر۔ یہ ایک مرتبہ تڑپ کے اس کی آواز آئی ماں کبھی بیٹے کی خدمت کی اجرت وصول نہیں کیا کرتی، ماں کا نام آیا مومنہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہہ دیا کون ہے تو؟ آواز آئی میں حسین کی ماں ہوں، میں فاطمہ زہرا ہوں، میں